بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی دعا سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس دعا کے ثمرات ہر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اور اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تو اس کے نقصانات آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گے۔ یہ دعا اگرچہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مختص ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے پوری فیملی پر اور آپ کے بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی لائف میں سکون، اطمینان اور تعلقات میں محبت، خوشی، خوش دلی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ دعائیں نہیں پڑھتے تو پھر آپ کی زندگی اسی طرح ہوگی جس طرح آپ اداکاروں کو دیکھتے ہیں، فنکاروں کو دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر کیمرے کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ اس دعا کے نقصانات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک کہیں اور سو رہا ہوتا ہے اور ایک کہیں اور سو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جسم میں شیطان غالب آ چکا ہوتا ہے اور ان کے جسموں کو شیطان چلا رہا ہوتا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، چاہے فاصلے جتنے مرضی دور ہوں، اس کے باوجود جو ہے دونوں کے دل آپس میں ملتے ہیں، خیالات آپس میں ملتے ہیں، مزاج ملتے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے حالات سمجھتے ہیں، بدگمانی سے بچتے ہیں، شیطان ان کے درمیان کسی قسم کی پھوٹ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تو شیطان، جس کا ٹارگٹ ہی میاں بیوی کو نشانہ بنانا ہے اور ان کے درمیان جدائی ڈالنی ہے، تو پھر وہ میاں بیوی کے درمیان اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کے درمیان اختلافات بھی ہوں گے، دوریاں بھی ہوں گی، اور ایک دوسرے کو اچھا بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اس طرح رہ رہے ہوں گے کہ ایک بر اعظم میں رہ رہا ہے، کوئی دوسرا بر اعظم میں رہ رہا ہے، ایک دوسرے کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے، اور اس قدر لڑائی والا ماحول ہوگا اور کشیدگی ہوگی کہ ایک دوسرے سے کئی دن تک بات نہیں کرتے ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے آگے ہم بستری وغیرہ کے معاملات کے اندر بھی جو ہے، اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تو شریک حیات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اور آپ کو باہر کے لوگ اچھے لگیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنی شریک حیات کے قریب آنا چاہیں گے تو آپ کو سکون ملنے کے بجائے ٹینشن ملے گی، ڈپریشن ملے گا، جسمانی طور پہ آپ کی ایک دم چاہت ختم ہو جائے گی، اور پہلے آپ کو یہ ہوگا کہ گھر سے باہر ہوں گے تو آپ کو ہوگا کہ میں جا کے کروں، لیکن جب گھر آئیں گے تو بالکل چاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو پھر شیطان آپ کو اور آپ کی شریک حیات کے درمیان کسی قسم کی کوئی دوری نہیں ڈال سکتا، وہ آپ کو بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا، نہ آپ کی شریک حیات کو آپ سے دور کر سکتا ہے، نہ ایسی کنڈیشن پیدا کرے گا کہ آپ دونوں کو ہم بستری کے درمیان جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف، سوزش یا کسی قسم کی اور کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوجن ہے، کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا میری لائف پارٹنر جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ سیکس نہیں کرنے دیتی، لیکن حقیقت کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کا اثرات صرف میاں بیوی کے اوپر مرتب نہیں ہوتے بلکہ اس سے آگے آپ کی اولاد، آپ کے بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ میرے پاس ابھی ایک کیس آیا، بلکہ اس طرح کے 2-3 کیس آ چکے ہیں۔ ان کے بچے پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پر جو ہے نا ان کو دماغی بیماریاں اور کچھ کو آنکھوں کی بیماریاں لگی ہوئی، اور اسی طرح کچھ بچے جو تھے وہ سارے کے سارے ان کو ٹانگوں کی پرابلم ہے اور گودا نہیں بن رہا۔ تو ہم نے تو دیکھیں تشخیص کرتے ہیں، فارم فل کروایا تو یہ چیزیں دیکھی۔ اس کا سبب جو ہے وہ سامنے کیا آیا، وہ یہی دعا آئی کہ وہ لوگ ہم بستری کرتے تھے تو اس وقت یہ دعا نہیں پڑھتے تھے، اور اس دعا کا نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ شیطان بھی ان کے ساتھ ہم بستری میں شریک ہوتا تھا، اور وہ شریک ہو کے جو ہے صرف ان کے اوپر اثرات مرتب نہیں کرتا تھا، ان میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ بعد میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات کرواتا تھا۔ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے آنے والے بچوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوا، اور بچپن سے ہی جو ہے پیدائش کے وقت سے ہی اس نے ان کے اندر جو ہے اپنی جگہ بنا لی، اور ان کو ایسی جسمانی بیماریاں لگا دی جو دائمی شکل کی ہیں، اور جس سے وہ جب چاہے ان کے جسم میں، بچوں کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ان کا برین کنٹرول کر سکتا ہے اور ان کو اپنے حساب سے چلا سکتا ہے۔ تو یہ وہ نقصانات ہیں جو اس دعا کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ہمیں ہر موڑ پر، ہر کام کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔ شادی کے جو مسائل ہیں یہ اگرچہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن دین مکمل ہے، دین میں ساری مکمل تعلیمات دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اختیار کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ سارے مسائل وغیرہ ہرگز نہیں ہوں گے۔
صرف دین جو ہے ہمارا اسلام جو ہے یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ صحت کے لیے بھی مکمل دین ہے۔ اگر آپ ایک لائف اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام اسلام کے مطابق ہو۔ اسی طرح جب آپ اسلام کے مطابق سارے معاملات کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ پریشانیاں اور وہ بیماریاں نہیں آئیں گی جو اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارنے والوں کے درمیان میں آتی ہیں۔ آج بہت سے مسلمان ہیں، بلکہ کئی ایسے دیندار ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں اور ان کو بھی ان دعاؤں کا نہیں پتہ۔ یہ دعائیں نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج کتنی خواتین ہیں کہ ان کے رحم میں کینسر ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ کچھ جو ہے، اور ان کے اسباب انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہوا۔ اسی طرح کئی مرد ہیں ان کے ساتھ پروسٹیٹ کی بیماری لگ جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے ہر وقت ان کے اوپر گندے خیالات جو ہیں وہ سیکس حاوی رہتا ہے، اور جب وہ اپنی وائف کے پاس آتے ہیں تو ان کا بالکل دل نہیں کرتا کرنے کو جو ہے نا، اور ان کو باہر کی عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے کرنا چاہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ تو کیا نہیں جاتا، اور درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شیطان کبھی کوئی پریشانی یاد کروا دیتا ہے کاروباروں کی۔ اور اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح وہ دوری ڈالنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان سکون اور اطمینان بالکل بھی نہیں ہوتا، اور پھر اختلافات جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے جو ہے شوہر کہیں اور سو رہا ہے اور بیوی کہیں اور سو رہی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے کسی قسم کا کوئی پیار محبت اور سکون نہیں ہوتا، بلکہ ایک قسم کی تناؤ والی فضا قائم ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بس ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور اختلافات کا سامنا رہتا ہے۔ اس سے آگے چلیں کہ اگر دعا ہم نہیں پڑھتے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، کہ اس کے نقصانات ہمارے بچوں کے اوپر یہ پڑتے ہیں جو بچے پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں، یا جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے دائمی قسم کا، خاص کر بالکل معذور ہیں، تو ان کے اسباب بھی اسی دعا کا پڑھنے اور اس دعا کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنے کا ہے جس سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے جو ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے ہی بچہ ایسا پیدائشی معذور پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے کہ بچوں کو اس طرح دماغی طور پر معذور پیدا کرے یا ان کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت ختم کر دے اور ان کو پاہج بنا کے پیدا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے۔ کہ پہلا سبب جو ہے وہ شیطان ہے اس کا، اگرچہ اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں، خوراک وغیرہ ہے، جس ماحول میں ماں اپنے پیٹ میں بچے کو پال رہی ہوتی ہے، ٹینشن ڈپریشن، یہ سب اس کے اسباب ہیں، اگرچہ اس کی وجوہات جو ہے ان کے پیچھے سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اس کے اندر کردار ہوتا ہے۔ تو اس دعا کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کی وائف جو ہے، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ سے پیار محبت کریں گے، آپ کو سمجھیں گے، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، آپ کو ازدواجی تعلقات میں سکون، اطمینان اور الفت محبت نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ اس دعا کو نہیں پڑھتے تو اس کے برعکس آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور کل کو اگر اللہ تعالیٰ اس ہم بستری کے دوران اگر آپ کو کوئی بچہ دے دیتا ہے تو اس سے آپ کو، آپ کے بچے کو کوئی ایسی شیطانی بیماری نہیں لگے گی۔ کچھ بیماریاں شیطان کی طرف سے ہوتی وہ جسمانی بیماریاں ہی ہیں، دماغی معذور ہونا، بچے کا ذہنی توازن خراب ہونا، بینائی چلے جانا، ایک آنکھ کے اندر جو ہے روشنی نہ ہونا، دکھائی نہ دینا ایک آنکھ سے، اس طرح کی مختلف بیماریاں ہیں۔ تو یہ بیماریاں شیطانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ پیدا ہونے والے بچے کے اوپر اثر انداز ہو گیا۔ تو اس اثر انداز ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بستری کے دوران میاں بیوی نے ان آداب اور ان حقوق کا خیال نہیں رکھا جو شریعت نے بتایا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو اور اپنی شریک حیات کو اور اپنی آنے والی اولاد کو جو ہے شیطان کے حملے سے، شیطان کے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ اپنی شریک حیات کے پاس آئیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور آپ جو ہمیں اولاد نصیب کریں گے اسے بھی شیطان سے بچا۔ تو اس دعا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس دعا پڑھنے سے شیطان کا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا، شیطان کا جادو اور جنات جو ہے وہ نہ آپ کی لائف پہ اثر انداز ہو سکیں گے اور نہ ہی آپ کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہو سکیں گے۔ کچھ جادو جو ہے وہ براہ راست شیطان کرتے ہیں، جنات کرتے ہیں انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا، تو ان جادوؤں سے جو ہے وہ آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے اس صحبت کے دوران جو ہے تو آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، جو پودا اللہ کا نام لگا کر اگایا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔
تو اس دعا کو پڑھنے سے جب آپ کی اولاد ہوگی، اس اولاد کو رحم کے اندر نقصان پہنچانے سے اور ان کو کوئی ایسی بیماری معذور پیدا کرنے سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، اور شیطان ان کو معذور نہیں کر سکے گا ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا، اور ان کی نشو و نما جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے پھر ہوگی جو ہے۔ تو اس دعا کی بہت ساری برکات ہیں، اور شیطان جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، صرف رحم میں بھی نہیں بلکہ باہر آنے کے بعد بھی جو ہے ان کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں قائم کر سکے گا جس سے وہ ساری زندگی ان کو کنٹرول کر سکے اور ان کو اپنے ماتحت لگا کے چلا سکے جو ہے۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے میاں بیوی کے جو تعلقات کے آداب ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم فوقتاً جو ہے کہ دعائیں بھی اور اس کی ساری تفصیلات بھی انشاءاللہ جیسے موقع ملتا جائے گا تو ہم بتاتے جائیں گے جو ہے۔ تو آپ لوگ یہ دعائیں پڑھا کریں اور اس کا اہتمام کرا کریں۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کسی دیندار نے بتا دی ہے، بس یہ ایک دینی دعا ہے کہ یہ اس کو آپ پڑھ لیں۔ ان دعاؤں کو جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو دیکھ لیں، آپ آج دیکھ لیں اداکاروں کو، فنکاروں کو، یہ جتنے کیمروں کے سامنے آتے ہیں یہ بس ساتھ کھڑے ہو کے میاں بیوی جو ہے بس صرف تصویریں کھنچواتے ہیں، اور حقیقت کے اندر ان کی زندگی دیکھیں تو جہنم سے زیادہ بدتر ہوتی ہے ان لوگوں کی زندگی، شوہر کی اور بیوی کی۔ ایک دوسروں کے کام کرنے والے جو ہے ان کے درمیان بالکل پیار محبت نہیں ہوتا، ٹینشن، ڈپریشن، اور ان کے درمیان ازدواجی تعلقات بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور جو ہوتے بھی ہیں ان میں شیطان ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کے جسموں میں باقاعدہ رہ رہا ہوتا ہے جو ہے نا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا کوئی ایسی بیماری لگی ہوتی ہے، دماغی، شرمگاہ کی یا ٹانگوں کی یا سینوں کی، کسی قسم کی کوئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، پھر جس کی یہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ جسمانی پرابلم ہے، حالانکہ وہ جسمانی پرابلم نہیں ہوتی بلکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پھر کینسر، ٹھیک، دل کا دورہ اور یہ اس طرح کی بیماریاں وغیرہ لگ کے ان کا اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر جو ہے خاص کر جو ہے جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ٹینشن اور بالکل سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان کوئی محبت الفت نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کے لیے کبھی دعا کرنا تو دور، ایک دوسرے سے جو ہے نا دل سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بس اکتاحت کے مارے اور اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس زندگی سے ہمیں بچائے اور دین کے اوپر ہمیں محبت الفت والی زندگی عطا فرمائے، جو ایسی سکون والی زندگی ہے کہ جس سے جو ہے نا آپ کو اس دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان ملے گا اگر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، صرف نام سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ بھی جو ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں ایسا سکون اور اطمینان ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈپریشن، ٹینشن، بلڈ پریشر آپ کا ہائی نہیں ہوگا، ڈپریشن سے آپ دو چار نہیں ہوں گے، تو اس طرح کے سارے مسائل سے جو ہے آپ بچ جائیں گے اور آپ جو ہے سکون اور اطمینان والی زندگی گزاریں گے، اور آپ بڑھ چڑھ کر، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور آپ کا عبادت میں لطف بھی آئے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ تب ہوگا جب آپ کی شریک حیات، آپ کی لائف پارٹنر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔